بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ ٹی وی کی سکرین پہ پروگرام ہشت بہشت۔ صوفیاء کرام اور خاص طور پہ صوفیاء چشت کے تعلق سے یہ ایک کتاب ہے کہ جس میں صوفیاء کرام کی جو مجالس ہوا کرتی تھی ان میں کیا باتیں ہوتی تھی، ان میں کیا اذکار ہوتے تھے، وہ تمام تر اس کتاب میں آپ کہہ لیں یکجا کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ بہت سارے صوفیاء کرام ان کے اقوال کو ان کے شاگردوں نے رقم بند کیا، اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہشت بہشت میں سے راحت القلوب کی ایک مجلس میں سے کچھ اقتباس ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ ملفوظات ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جنہیں رقم بند کیا ہے آپ کے چہیتے شاگرد، آپ کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ظاہر صوفیاء کرام کی مجالس میں جو کچھ اذکار ہوا کرتے تھے انہیں ذکر کرنے کے لیے یا انہیں ہمارے قلوب و اذہان تک ہمارے مطابق اور عصر حاضر کے ظاہر تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مد مقابل جو ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہمیں آج کس امر کی ضرورت ہے، اور اس دور سے لے کر اب تک یا تا قیامت جو صوفیاء کرام کے اذکار ہیں، ظاہر ہے وہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فیض ہے جو براہ راست ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، تو ظاہر ہے اسے دوام ہے۔ آج علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہترین ایوان آپ کو پتہ ہے سجدہ ہے، اور عصر حاضر کے بہترین علماء ہمارا انتخاب ہوا کرتے ہیں جو کہ ان تمام تر اذکار کو، ان تمام تر گفت و شنید کو، اس مجلس میں سے جو بھی ٹکڑا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کو کھول کر واضح کر کے ہمارے دلوں تک اتارتے ہیں۔ پہلی نشست پر مستقل اس پروگرام کے رفیق جناب حضرت علامہ مولانا حافظ اویس احمد صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری نشست پر پہلی مرتبہ یہ اتفاق ہونے جا رہا ہے ہمارے اس ادارے میں، حالیہ میں نے سنا آپ کا غائبانہ تعارف بھی اور تعریف بھی، بہت اچھا مدلل کلام کرتے ہیں، جناب قبلہ ڈاکٹر سید عدنان خورشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں۔ اور آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی۔ ظاہر ہے مصروفیات ترک کرنی پڑتی ہیں، لیکن ظاہر ہے خدمت دین ہے اور یہ مستقل اللہ تعالی ہم سے لیتا رہے۔ میں پروگرام کا آغاز آپ علماء کی اجازت سے کر رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر تھے کہ دعا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے کوئی مہم یا غم پیش آئے یا کوئی ایسا کام درپیش ہو جو قابل اصلاح نہ ہو، تو صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم پڑھا کرے۔ میں حافظ محمد اویس صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کر رہا ہوں۔ مہم اور غم، یہ ظاہر ہے یوں کہہ لیں کہ مہم کے نتیجے میں یا تو خوشی ہے یا تو غم ہے، تو پیش نظر الفاظ بھی ہیں اور معنویت بھی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر درد کا درماں ہے اور خود ہر درد کی دوا بھی پیش فرماتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں تو جا بجا آپ کے کلمات سے شفا بھی ملتی ہے، جزا بھی ملتی ہے، عطا بھی ہوتی ہے۔ یہ جو موقع ہے مہم یا غم کا، اس پر حضور نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا، اور کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، پہلی بات تو دیکھیں کہ جو ہمارے سامنے یہ پیراگراف ہے اس میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ آپ نے کسی کتاب کا حوالہ دیا، ایک فقیہ کا، جو امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی کتاب اور ان کی روایت کو پیش کر رہے ہیں، تو پیران اعظام کے لیے بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ درس ہے اور مجلس میں یہ درس ہے کہ پیر کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ اسے علم کا نور عطا فرمائے، اللہ اکبر، اسے کتابوں کے حوالے محفوظ ہوں، وہ ائمہ کی چیزوں کو ذکر کرے، ان کو حوالہ بنائے۔ یہ اگر علم کی روشنی آپ کی مسجدوں سے، مدرسوں سے، خانقاہوں سے، ہر جگہ سے پھوٹ رہی ہو تو پھر معاشرہ علم کے اور قرآن کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے، بہت پھر اس مجلس میں یہ بات فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک وظیفہ دیا گیا دعا کے طور پر۔ اس میں بنیادی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے،
किसी भी मामले में जब भी आपको कोई मुश्किल दरपेश हो तो अल्लाह ने उस मुश्किल के हल के लिए असबाब भी रखे हैं, बिल्कुल ठीक। आप उन असबाब की तरफ भी जाएंगे, मगर जो सबसे पहली चीज़ है वो रुजू इल्लल्लाह है। रुजू इल्लल्लाह। आपने अपने रब की तरफ पलटना हाँ, है। और ये फिक्र है कि सिवाय रब के कोई ताकत जी, तो रुजू इल्लल्लाह का जो तसव्वुर है वो यहाँ वाज़े किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल था कि कोई भी अहम मामला दरपेश होता तो आप अपने रब की तरफ रुजू किया करते थे, आप दुआ के लिए हाथ उठा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद गिरन का मौका है, सूरज गिरन का मौका है, कितने मौक़े ऐसे हैं कि हुजूर अलैहि सलाम को जल्दी करते हुए देखा गया नमाज की तरफ। क्या बात है। और हुजूर रुजू का मामला ऐसा, मैं शामिल हो रहा हूँ, थोड़ी सी बात आई में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर हमारे साथ इतने मतलब खूबसूरत अंदाज से पेश रहते, हमारे साथ घुले मिले रहते, लेकिन जैसे ही अजान होती तो गोया ऐसे जैसे अजनबी हो गए। अल्लाह तो की तरफ किसी भी बिल्कुल को किसी भी बड़े अहम मामले में आज जो है ये होना चाहिए कि हम जो है ना वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम सब कुछ अपना देख लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि अब हम फंस गए ना, तो हम कहते हैं अब अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। लेकिन हुजूर की और बुजुर्गान दीन की और ये मजलिस हमें ये समझा रही है कि सबसे पहले आपने अल्लाह की तरफ रुजू करना है, फिर अल्लाह पाक ने आपको वो रास्ते दिखाने हैं जिनका नतीजा कामयाबी की सूरत में ही निकलेगा। क्या बात है। तो ये एक तो रुजू इल्लल्लाह का यहाँ जो है वो तसव्वुर हमें वाज़े होता है, और रिजल्ट्स भी आप फरमा रहे हैं। जी, कुरान करीम में जा बजा फरमाया गया मुनीबीन इलैहि, असल जो तारीफ उनकी की गई है वो अपने रब की तरफ पलटने वाले, रुजू करने वाले। और दूसरा यहाँ पर जो वजीफ़ा है आप उसमें अल्फाज देखें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसमें भी ये बात समझाई गई है कि सारी कुव्वतों और सारी ताकतों की नफ़ी कर दी गई है। बुजुर्गान दीन जो तालीम देते थे अपनी मजलिसों में और अपने लोगों को, अपने मुरीदीन और मुताल्लिकीन को समझाते थे, वो बुनियाद ये होती थी कि हम कुछ नहीं हैं, हम आजिज़ हैं, हम बेबस हैं, दुनिया में कोई ताकत नहीं है, असल ताकत अल्लाह पाक की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, एक शख्स बादशाह के ओहदे पे फाइज है, एक शख्स साहिब इख्तियार है, उसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, तो वो शायद ये समझ बैठे कि जी मैं बा इख्तियार हूँ तो मेरी कोई ताकत है। नहीं, ये हर फर्द के लिए, खुद इमामुल अंबिया भी अपनी ज़ात की पहले नफ़ी कर रहे हैं कि दुनिया में कोई कुछ नहीं है, सबसे पहले अगर ताकत है तो अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक की ताकत। जब इंसान अपनी नफ़ी कर देता है और अल्लाह पाक की ताकत का इस्बात करता है, उसका इजहार करता है, उसको असल करार दे देता है, तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से वो ताकतें इंसान में मुंतकिल की जाती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जो इंसान को उसकी हकीकत भी वाज़े करता है, ठीक है, और इंसान को जो है वो अल्लाह पाक से जोड़ता भी है, करीब भी करता है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इसी तरह एक मरतबा दौरान मजलिस बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीर में मैंने लिखा देखा है कि जो शख्स चाहे कि इसके आमाल कबूल हों वो ये दुआ पढ़े, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब दुनिया और आखिरत की तंगी से निजात चाहे और दोज़ख से खुलासी तो ये आयत पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। डॉक्टर साहब, वैसे तो ये दुआएं ज़ाहिर है हमारे हर नमाज में ही शामिल हैं, इनफैक्ट इमाम साहब भी इन दुआओं का जो है वो मामला रखते हैं, हुजूर की जानिब से अता करदा ये तोहफ़े। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आप यकीन करें जब रमज़ान मुबारक आता है तो मेरे जहन में ये दुआ पूरे रमज़ान के तीनों अशरों पर गालिब नज़र आती है। पहला अशरा रहमत, दूसरा वो जो है मग़फ़िरत, और तीसरा जहन्नम से आज़ादी। फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। बहरहाल क्या फरमाइएगा इस मजलिस में निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, बाबा फरीद ने कहा हुजूर से फैज़ लेकर। थैंक यू सलमान, आपने मुझे दावत दी इस सवाल का जवाब देने के लिए। मैं एक तहे दिल से नेमत के तौर पे एक बात बस मैं अर्ज़ कर दूं कि आपके प्रोग्राम में मैं आज पहली दफ़ा शिरकत कर रहा हूं, जज़ाकल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए। उसकी वजह है, बुनियादी वजह तो बहरहाल अपनी जगह कि एक दीनी मजहबी प्रोग्राम है और मुझे भी कुछ लबकुशाई का मौका मिल रहा है, लेकिन उसकी एक और वजह यह भी है कि मैं तहे दिल से नेमत के तौर पर अर्ज़ करूँ कि मेरा जो ख़ानदान है
وہ خاندان چشتی ہے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو خلیفہ مجاز خواجہ نصیر الدین چشتی چراغ دہلوی، میں ان کے خاندان سے ہوں۔ میرا خاندان جو ہے وہ چراغ دہلوی بھی ہمارے نام کے آگے لگا کرتا تھا۔ بلانگنگ آپ کو خوش کر رہی ہے کہ وہ مجھے تو ایک بڑی اٹریکشن اور بڑی محبت اور نسبت فیل ہو رہی ہے کہ وہی تمام تذکرے ہو رہے ہیں جو میں نے اپنے گھر میں خاندان میں سنے۔ جزاک اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے سوال کیا، پہلے تو اس دعا کی طرف آتے ہیں جو آپ نے بھی کہا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ۔ دیکھیں میں جب بہت ساری دعائیں ہیں قرآن مجید نے جو تلقین فرمائی، لیکن یہ دعا احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سب سے زیادہ پسندیدہ دعا تھی۔ اکثر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ کثرت سے آپ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس کی توجیہ کیا ہے جو میں سمجھ پایا، جو علماء نے بھی لکھی اور مشائخ نے بھی اس کو قلم بند کیا، اس دعا کی بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت، یہ دو ڈومینز ہیں، یہ دو اسفیئرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، یہ دونوں کو کور کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دنیا کے اندر ہیں تو یقیناً دنیا کی جو کچھ بھی ضروریات ہیں اس کی طلب بھی آپ اللہ ہی سے کرتے ہیں، اور ان ضروریات کا پورا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، توقعات بھی اسی سے، وہ توقعات بھی ساری اسی سے ہوتی ہیں۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اس کی تمام ماخذ و مرجع جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں بڑی زبردست تلقین یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی زندگی ہی تک موقوف ہیں اور وہی نعمتیں بس طلب کر رہے ہیں اور دنیا کی آسانی ہی طلب کر رہے ہیں، تو شاید آپ ایک خام خیالی میں آپ ایک حد تک آ کے رک گئے ہیں۔ یہ دین متین وہ دین ہے جو اس سے آگے کی دنیا کا بھی پتہ دے رہا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو آخرت ہی کی کھیتی بتایا ہے اور انٹرلنکڈ ہے۔ یہ بہت جو ہیں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ یہ دین وہ دین نہیں ہے جس نے صرف دنیا کی بات کی، یہ دین وہ دین بھی نہیں ہے جس نے صرف آخرت کی بات کر کے دنیا کے چھوڑنے کا تصور۔ ڈاکٹر صاحب میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا، وقت ہوا ایک بریک کا، یہیں سے انشاءاللہ گفتگو کو گزشتہ سے انشاءاللہ پیوستہ کریں گے۔ پروگرام میں ایک وقفے کا لمحہ ہے اور میں جانتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے۔ جی جو بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا ہے، یہ بڑی بیلنس دعا ہے جس نے کہ آپ کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کے بعد کی زندگی کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کھیتی آخرت ظاہر ہے، اس سے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ہمیں رہبانیت کا نہیں کہا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ دین نہیں ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ آپ مقید ہو کے صرف یہ آخرت ہی کی تیاری کریں۔ اس دین نے جو راستہ دکھایا وہ دنیا میں چلتے ہوئے، حقوق کو ادا کرتے ہوئے، معاش کی فکر بھی کریں، دنیاوی رزق حلال بھی کمائیں، نعمتوں کا حصول بھی، نعمتوں کا حصول کریں، اور معیشت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور دین نے تو وہ طریقہ کار بھی بتایا کہ دنیا میں حکومتیں کیسے کرنی ہیں، نظام عدل کیسے قائم کرنے ہیں۔ تو دنیا تو آپ کے دین کا حصہ ہی ہے، اور اس حصے کو بتا کے پھر یہ کہا کہ آخرت کی فکر نہ چھوڑنا، دنیاوی امور جو بھی سر انجام دو اس میں بنیادی تفکر آخرت ہی کا ہے کہ وہاں جواب دینا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ اپنی دنیا کی حسنات بھی مانگو اور اللہ رب العزت سے، اور ان حسنات کو مانگتے ہوئے اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ آخرت کا دن ہے جو تمہیں وہاں اس دن ریوارڈ ملنا ہے اس چیز کا۔ تو دنیا اور آخرت کی حسنات طلب کرو، اور ساتھ ساتھ یہ اس سے پناہ مانگو جس کو جہنم کی آگ کہا گیا ہے، جس کا اس میں ذکر ہے کہ وہ آگ ایسی آگ ہے جس سے انبیاء نے بھی پناہ مانگی، تو اے امتیوں تم بھی اس آگ سے پناہ مانگو۔ تو یہ بہترین دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ پھر اس سے پہلی جو دعا ہے وہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 27 ہے، جس میں عبادات کے قبول ہونے کی طرف معاملہ فرمایا۔ لیکن بات کیا ہے کہ انسان عبادات کرتا ہے لیکن انسان کو نہیں بھروسہ، اس کو نہیں یہ اندازہ کہ جو اس نے عبادت کی کیا وہ بادشاہوں کے بادشاہ رب کائنات کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پا گئی۔ ہم تو اپنی عبادات کر لیتے ہیں، رمضان آئے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ کا حکم ہوا زکوٰۃ دے دی، لیکن ہماری نیتوں میں بڑے کھوٹ ہوتے ہیں، ہم انسان غلطیوں کے پتلے ہیں، کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسے عبادات کے اندر وہ اخلاص کے جو معاملات درکار ہیں، ہم کمزور انسان ہیں، اور اولیاء کرام کی بھی یہی تعلیمات رہیں کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، بالکل ریا کو ختم کرو۔ بہرحال انسان ہے، بھول چوک ہم سے ہوتی ہے، لہٰذا عبادات کے اندر کھوٹ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے قرآن مجید میں یہ دعا تلقین فرمائی کہ اے بندو جب تم عبادات کر لو
تو یہ مت تصور کر لینا کہ یہ قبول ہو گئی ہیں، دعا بھی مانگو، قبولیت کہ اے اللہ مانگو، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول بھی فرما دے، کیا بات ہے، تاکہ ہم تیرے بندگی کرنے والے بندوں میں شمار ہو جائیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ وضاحت بھی ہو گئی۔ میں راحت القلوب ہی کی ایک مجلس، جس طرح میں نے ذکر کیا تھا ابتدا میں، فریش کوئی جوائنر ہے ہمارا ویور تو اس کے لیے کہ یہ ملفوظات ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جنہیں رقم بند کیا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح مجلس کے دوران بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام ارد گرد موجود تھے اور گزشتہ پیغمبروں کی بابت گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا دل ایمان سے کس طرح محفوظ ہو کہ میں با ایمان رہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ آیت لایا ہوں، جو اسے ہمیشہ پڑھے گا اس کا دل ایمان سے مطمئن رہے گا اور امید ہے کہ دنیا سے با ایمان ہو کر جائے گا۔ گویا اللہ رب العزت بھیج رہا ہے، رسول اللہ عطا فرما رہے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ بھی ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے حافظ صاحب، جو کہ آپ تو ماشاءاللہ خود صاحب محراب و ممبر ہیں، اور تقریباً نمازوں کے بعد ہم نے دیکھا امام صاحب اور خطیب اسے شامل کرتے ہیں۔ اس کا جو ظاہر ہے ایک اس کا پرسپیکٹیو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ دوسرا یہ کہ ان صوفیاء کرام کی محفل سے دین کی، دنیا کی کن دولتوں، کن نعمتوں کا حصول دیکھیں ممکن ہو رہا ہے، اور آج بھی ظاہر ہے پیش نظر اگر خانقاہیں رہیں تو عصری جو تقاضے ہیں وہ ظاہر ہے مکمل طور پہ، کلی طور پہ انہی چیزوں کے متقاضی ہیں جو آج ہم میں سے شاید کہیں کھو کر رہ گئیں۔ بہرحال دعا بھی آپ کے سامنے اور اس کے جو پچھلی بلانگنگز ہیں، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو سوال کیا قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، اس میں بات کی گئی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی انسان کے عمل کی حفاظت۔ ہم زندگی میں عمل کرتے رہتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ اس عمل کو ضائع بھی کرتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، یعنی ایک عمل کیا، نیکی کی، تو تھوڑی دیر کے بعد گناہ کیا، اس کو ضائع کر دیا۔ بالکل ایسا، تو ہم اس کے اثرات کو ختم کرتے رہتے ہیں۔ تو اس پر بات ہوئی کہ آپ اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس سے اگلے سوال میں اس میں آپ دیکھیں ربنا لا تزغ قلوبنا میں اب بات ہو رہی ہے کہ عمل کی بھی حفاظت ہو، اور سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہے۔ یہ جو آیت کریمہ آج کل کا تو ویسے بھی ایک مادی دور ہے، ترجیحات کا بڑا فرق ہو گیا ہے کہ ہم کس چیز کو بچانا چاہتے ہیں، کس چیز کے لیے فکر مند ہیں، کس چیز کو ہم محفوظ کر رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی مجلسیں آپ دیکھ لیں، صحابی کا سوال دیکھ لیں کہ سامنے مصطفیٰ ہیں، قرآن اتر رہا ہے، نور ہی نور ہے، مگر فکر کیا ہے، یا رسول اللہ میں ایمان کیسے سلامت لے کے جاؤں، کوئی چیز تو بتائیں میرا ایمان محفوظ رہ جائے۔ اچھا، اس دور میں چند واقعات بھی ایسے ہو چکے تھے کہ جس میں جیسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف گئیں تو ان کے شوہر وہ کچھ تعیشات میں پڑ گئے، تو پھر یعنی یہ ایک فکر پیدا ہوئی کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کر سکتے ہیں ہم، اور کیسے ایمان سلامت لے کر جائیں۔ تو یہ ایک فکر بھی ہمیں یہاں پر اس سوال میں جو ہے نظر آتی ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کجی نہ کرنا۔ ام المومنین نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے حضور، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ کیا دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل تو رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جہاں چاہے پھیر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہی میں رکھے۔ تو یہ مانگتے رہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اللہم ثبت قلبی علی آپ دینک۔ دیکھیں مانگ کون رہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر یہ بالکل، اور پھر سلمان بھائی اس سے پہلے کی امتوں کے معاملات دیکھیں، یعنی ہمارے سامنے ایک پوری تاریخ ہے کہ ایک انسان مستجاب الدعوات ہونے کے باوجود، مقبول ہونے کے باوجود
اپنے مقام بلند سے گرا اور قعر مذلت میں آ کے گر گیا. بلعم بن باورا کا تذکرہ آپ مشہور ہے, مستجاب الدعوات ہے, لیکن آپ اس کا خاتمہ دیکھیں کہ کہاں جا کے ہوتا ہے. خود شیطان کا آپ دیکھ لیں کتنا وہ قرب میں تھا بارگاہ الہی میں, راندہ درگاہ ہوا تو شیطان بن گیا. یعنی ایک انسان کو یہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ بھلے میں جتنا نیکوکار ہوں, میں کسی عہدے پہ فائز ہوں, تقوی کے کسی درجے پر فائز ہوں, لیکن جب تک میں یہ فکر نہیں کروں گا کہ میرا ایمان سلامت جائے تو اسے حفاظت نہیں ہے, اسے فکر کرنی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, بھائی فکر جاری رکھو حتیٰ کہ موت آ جائے, کیونکہ معتبر تمہارا خاتمہ ہے, تمہارا اول معتبر نہیں ہے. تو یہ اس میں اور بہت سارے پہلو ہیں مگر وقت مختصر ہے. تو پہلے عمل کی حفاظت کی, تو ہمارے لیے یہ درس ہے کہ عمل کرو, اس کو محفوظ کرو. جیسے بینک میں اپنی دولت کو بڑھاتے ہی جاتے ہو, کم نہیں کرتے, عمل کی دولت بھی بڑھتی رہے, کم نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ آج کی مادی دنیا میں اپنے ایمان کی اتنی فکر کرو کہ صبح اٹھو تو لا الہ الا اللہ کی صدا ہو, رات سو تو لا الہ الا اللہ کی صدا, آپ کام پہ ہو لا الہ الا اللہ کی صدائیں اپنے دل کو منور کرتے رہیں. ثبت علی قلبی علی دینک کی دعائیں کرتے رہیں, تاکہ جب ہم ایمان والے ہیں تو قیامت میں بھی ایمان والے ہو کر. کیا بات ہے. مطلب ظاہر ہے کوئی بھی ڈاکٹر صاحب, میں کسی بھی بہت اچھے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی, میں کسی طرف بھی دھیان کرتا ہوں, نگاہ کرتا ہوں, تو مجھے توحید و رسالت کا ایک بہت ہی خوبصورت کمبینیشن سمجھ میں آتا ہے کہ ایک طرف رب کی کرم نوازیہ, دوسری طرف حضور کی کا عطا کرنا اور انداز. تو میں ظاہر ہے یہ توحید و رسالت انتہا, ابتدا تا انتہا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. تو اس موضوع کے حوالے سے جو ابھی فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع, حفاظت اور ایمان کی ظاہر حفاظت, جو صحابہ کیسے اس کے لیے پریشان رہتے تھے. آج ہم فکر معاش میں تو میرے عشق بہہ رہے ہیں, تیرا غم اگر رلاتا کوئی اور بات ہوتی. فرمائیے. مفتی صاحب نے بڑی اچھی جامع گفتگو فرمائی. میں اس میں ایک چھوٹا سا بس ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا. اس آیہ مبارکہ میں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے, جس کا بھی مفتی صاحب نے تذکرہ فرمایا, اس میں جو لفظ آیت لا تزغ, یہ اگر آپ دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن ہے ڈیویشن. بالکل ٹھیک, ڈیویٹ ہو جانا. اچھا میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, یہ بڑی زبردست گفتگو ہے. اس میں ایک ٹرمنالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ افیکٹ. اچھا وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے, اس کی ایگزامپل ایسے دی جاتی ہے کہ ایک جہاز ہے, اس نے ٹیک آف کیا, ٹھیک ہے, اور ٹیک آف کر کے اس کا ایک کوریڈور ہے جس راستے پہ اس نے چلنا ہے, صحیح, کہ وہ یہاں تک کہ وہ اپنے ڈیسٹینی تک پہنچے, اپنی منزل تک پہنچے اور وہاں لینڈ کر جائے. صحیح. ایویشنز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوریڈور ڈیفائن ہوتے ہیں, کوئی جہاز اپنے راستے سے 1 ڈگری بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک, وہ اسی پہ چل رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی ایک جہاز ٹیک آف کرے اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے اور فقط 1 ڈگری بھی ڈیویشن آ جائے, ہاں تو وہ مستقل جسٹ اے 1 ڈگری ڈیویشن ایٹ دا بگننگ when the journey starts, بالکل صحیح, but it adds a compound effect, کہ وہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا وہ جو 1 ڈگری کی ڈیویشن ہے اس کی ڈیسٹینیشن وہ آہستہ 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 اس کو اپنی ڈیسٹینیشن سے الٹیمیٹلی اتنا دور کر دے گی کہ اگر اس کو بالفرض محال ایک مثال دے رہا ہوں کہ لاہور جانا ہے تو پتہ چلا کہ وہ سکھر کی طرف چلا جائے. ایگزیکٹلی. اور جب وہاں وہ پہنچ کے دیکھے گا کہ یہ کہاں آ گیا, اچھا اب چونکہ وہ ڈیسٹینیشن پہنچ گیا ہے, اب واپس نہیں جا سکتا, اب وہ فیول بھی نہیں ہے اتنا کہ واپس ریورس کرے, وہ تو اس نے ضائع کر دیا نا. جسٹ اے سنگل ڈگری ڈیویشن ایڈز اے کمپاؤنڈ افیکٹ اینڈ دا ہول ٹریک گاٹ ڈی ٹریک, بالکل, اور پھر وہ منزل تک نہیں پہنچ پایا. یہ وہی صورتحال ہے. صحیح. کیا کہ اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ اٹکا کے رکھ, ہاں سبحان اللہ, ہمارے دلوں میں 1 ڈگری کی بھی ڈیویشن نہ آئے. وہ ذرا سی 1 ڈگری بھی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا اچھا تھوڑا بہت گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا, وہ مستقل مزاجی میں تبدیل ہو مگر وہ آہستہ آہستہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑی آپ دلدل کو میں, اس وہ جو جیسے مفتی صاحب نے کہا نا کہ انتہا اصل ہے, کہ جو وہ نزا کا وقت ہے اور پھر اس کے بعد آخرت شروع ہوئی ہے تو سمجھے وہاں فیول ختم ہو جائے گا, پھر ریورس نہیں ہے, پھر جہاز واپس نہیں آ سکتا. کہیں گے نا لوگ کہ یا اللہ ایک لمحہ دے دے دوبارہ, ایگزیکٹلی جس میں ہم تیری تو یہ بڑی زبردست قرآن کے اندر ہدایت دی گئی, ہدایت والوں کے لیے کہ اللہ ہی سے مانگتے رہو کہ اگر تمہیں ہدایت مل بھی گئی ہے تو اس پہ کوئی تفاخر نہیں ہے, تمہاری زندگی
اور نفس ایسی شے ہے کہ کسی وقت بھی تم ذرا سی ڈیویٹ ہوئے اور کہیں سے کہیں نکل جاؤ گے، تو تمہاری ہدایت کی حفاظت بھی اللہ رب العزت کی عطا ہی سے ممکن۔ اور ظاہر ہے حضور کی محبت ایمان کی اصل ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت میں۔ ہم ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ذکر کر رہے تھے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو قلم بند کیا ہے۔ علامہ صاحب، میرے ذہن میں پھر وہی بات جو اکثر ہم پروگرام میں ضرور کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہیں خانقاہیں ان صوفیاء کرام کی کہ جن کی خانقاہوں سے اب تک خلقت وابستہ ہے، اور آج تک اللہ رب العزت نے تا قیامت اللہ نے انہیں عزتیں عطا کی ہیں۔ ایک عصر حاضر کی خانقاہیں بھی ہیں، اللہ نہ کرے ہم کسی کو جو ہے وہ کانٹیکٹ نہیں کر رہے، ہم کسی کو اس انداز سے کوئی نیگیٹو کوئی پرسپیکٹیو نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ خانقاہیں ہیں کہ جہاں کوئی عام آدمی جاتا ہے وہ تربیت پا کر نظام الدین ہو کر نکلتا ہے، عام آدمی جاتا ہے وہ خسرا ہو کے نکلتا ہے۔ تو یہ مطلب کیسی خانقاہیں تھیں کہ جہاں ہر وقت اپنی بات نہیں ہوتی تھی کہ میں یہ ہوں، میرے والد یہ تھے یا یہ میرے بچے ہوں گے، اپنا تعارف نہیں ہوتا تھا، وہاں ہر بات رسالت مآب کی بات ہوتی تھی۔ یعنی ان خانقاہوں میں، یہ خانقاہیں ہی کیا اکادمی ہوا کرتی تھیں کیا؟ مطلب ان خانقاہوں میں ہی ایک تصور درس نظامی کا جو جائے وہ عالم فقیہ اور نہ جانے کیا کیا بن کر نکلے۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ بات۔ ہم سلمان بھائی پچھلے ادوار کی طرف اپنے بزرگان دین اور اسلاف کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس چیز میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، یا ہم اسے کہہ لیں کہ ایک چیز بڑی مشترک نظر آتی ہے کہ اگر ایک شخص عالم دین کے پاس بیٹھ رہا ہے، پیر کامل کے پاس بیٹھ رہا ہے، وہ کسی بھی چشمے پہ پہنچ رہا ہے، سب نے اسے قرآن کے نور سے ہی منور کیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان یعنی اللہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو درمیان میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص ساری زندگی آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ آپ کے نور سے تو منور ہو رہا ہے مگر قرآن کے نور سے منور نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انہوں نے اپنی ذات کو بیچ میں سے ہٹایا اور آنے والے کا یوں ہاتھ تھاما ہے اور اسے رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اللہ قرآن، اچھا آپ جتنے وظائف کو اس میں دیکھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آنے والا ایمان کی حفاظت چاہ رہا ہے، عمل کی حفاظت چاہ رہا ہے، دنیا کی حفاظت چاہ رہا ہے، آخرت کی حفاظت چاہ رہا ہے۔ ارے بھائی تمہارا سب کچھ قرآن میں ہی ہے، اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل، یعنی اس کو بالکل قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بات بھی جیسے کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں، آپ دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی دعوت ہے، پہلی دعوت اپنے خاندان والوں کو حضور نے جب اپنے گھر پہ بلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، اور پہلی دعوت آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام کی پہلی دعوت میں ہی حضور نے یہ فرمایا تھا کہ تم ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ حضور نے اپنی دعوت میں دنیا کو کبھی الگ کیا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تو کہا کرتے تھے کہ جب بھی مانگو، بعض مانگنے والے نا مشکل سوال کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ بس آخرت کا ہی معاملہ ہو، آخرت کی فکر، حضور نے ان کو متوجہ کیا تمہارا رب تمہیں دنیا بھی دے گا۔ اچھا پھر یہی چیز حضور علیہ السلام ہمیشہ مکہ والوں کو سمجھاتے رہے، جب بھی حضور بات کرتے نا وہ یہ کہتے کہ آپ ہمارے بتوں کی بھی عبادت کر لیں، آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ حضور جواب میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میری ایک بات مان لو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا، یہ تمہیں دنیا ضرور ملے گی، یہ تو اس کے ضمن میں ہے، مطلب اس سے ہٹ کے بات نہیں ہے، اس میں بھی رہنا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور یہ ضرور ملے گی، اس پر حکومت ملے گی تمہیں۔ حضور نے مدینے والوں کو ایک اس کو ریاست بنا کے ایک پورا حکومت انہیں عطا فرما دی نا، سارا عرب ان کے تابع ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کے سارے معاملات یہ 30 پاروں میں بند ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہمارا یہ پروگرام دیکھنے والے اور یہ وظیفے سننے والے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں کہ خدا را
تمہیں فتح چاہیے تو سورۃ الفتح پڑھو، اللہ اکبر، اگر تمہیں عذاب قبر سے بچنا ہے سورہ ملک پڑھو، اللہ اکبر، اگر تمہیں رزق چاہیے اپنی محنتوں کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ پڑھو، اگر تمہیں رب کی محبت چاہیے سورہ اخلاص پڑھو، ہائے ہائے، اگر تمہیں آفات و بلیات سے بچنا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ سبحان اللہ، یعنی ایک تو اس کے معانی اور مضامین پہ عمل ہے، پھر اس کے لفظوں کی تاثیر ہے، یعنی قرآن کریم کا لفظ ہو یا معنی ہو یہ سب تمہارے لیے ہے۔ کیا بات، قرآن تمہارے لیے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے ایک قرآن اتارا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، رب تیری بات کرتا ہے، تیرے مسائل بیان کرتا ہے، ان کو حل کرتا ہے، تو یہاں پہنچ تو صحیح، تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، جب تو اس سے اپنا تعلق جوڑے گا تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہی صوفیاء کرام نے سمجھایا، نہ دائیں دکھایا نہ بائیں دکھایا، مدنی کا راستہ دکھایا، قرآن کا راستہ دکھایا، گنبد خضرا کا راستہ دکھایا۔ آج اگر یہ ہمارے پیر خانے جو آپ نے بات کی ہے یہ اگر پہنچ آئیں اسی چشمے تک، یہ راستہ اختیار بھی کریں اور اسے اختیار کروائیں، میں آپ کا شعر ہی دہراؤں گا آخر میں، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بہت خوب، اور ظاہر ہے انسان رب کی رحمت کا متمنی رہے ڈاکٹر صاحب اور طالب رہے، وہ صحیح ہے، لیکن انتظار میں رب کے نہ رہے، وہ تو ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہے، وہ تو تمہارے انتظار میں، تم ایک قدم بڑھاؤ گے رب تم پہ کروڑ ہاتھ توجہات فرمائے گا۔ علامہ صاحب بڑی نوازش، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ لوگ شامل ہوئے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم آج آن دی سرا اگر میں سمجھنا چاہوں، اسپیشلی ینگسٹرز کو میں کانٹیکٹ کر رہا ہوں، ہمارا جو راستہ ہے ہم اس سے ذرا سے، وہ جو فرمایا تھا نا آپ نے 1 ڈگری، وہ جو ہماری ڈائیورژن ہے اس نے ہمیں ہماری ڈیسٹینیشن سے خاصا دور کر دیا، جبکہ قریب ہے اور سیدھی ہے، لیکن سمجھنے کی جائے کہ اولیاء کرام نے ہمیں نہ صرف دور رسالت مآب تک بلکہ دور رسالت مآب میں بھی اللہ کے نبی نے پچھلے پیغمبروں کی مثال دے کر، پچھلی امتوں کی مثال دے کر ہمیں یہ سمجھایا کہ کون سے عمل وہ تھے کہ جنہوں نے انسان کو، بندے کو اپنے رب سے قریب کر دیا، جبکہ وہ تو ہمہ وقت اس کے ساتھ ہے، شہرک سے زیادہ قریب۔ صرف تلاش کرنے کی بات ہے، تلاش کرنے کے معاملے میں بھی ظاہر ہے وہ میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا، مجھے آواز دینے کی ضرورت ہے، اور نتیجے انشاءاللہ نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ زندگی اور آخرت کی نجات کا ضامن اللہ رب العزت ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی محبت چاہتے ہو تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، یہی ایمان کی اصل ہے۔ بس اسی بات پہ انشاءاللہ ہم پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں بھی آپ سے اجازت طلب کروں گا، لیکن ایک مرتبہ پھر بھرپور شکریہ دونوں حضرات کا کہ جنہوں نے بہت اچھی گفتگو کے ساتھ اس پروگرام کو، ظاہر ہے یہ اولیاء کرام کی جو گفتگو ہے جب آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، اور کار انبیاء سر انجام دینا ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کسی ولی کامل کا دامن تھامے، ان کی کسی مجلس میں جو اذکار دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں وہ شامل کریں گے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔